انہوں نے پولیس کو آج خود گرفتاریاں دی ہیں کہ بجائے اس کے کہ احتجاج کی جھنجھٹ میں پھنسا جائے اور بندے اکٹھے کیے جائیں، پولیس کو اپنی گرفتاری دیں اور اپنی جان چھڑائیں. اور نمبرز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکمل طور پہ زیرو ہیں. اور دوسرا نیریٹو جو یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے. کس سے؟ کہ جناب راستوں کی بندش ہے. مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اسلام آباد کی شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کسی جگہ کے اوپر راستے بند کرنے پڑتے ہیں. اسلام آباد ریڈ زون آگے جا کے میں بات کروں گا، ایک حساس نوعیت کے یہاں پہ ادارے ہیں، حساس نوعیت کی یہاں پہ عمارتیں ہیں. اور اسلام آباد کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ بھی انٹری کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں اگر کوئی داخل ہو رہا ہے تو کس مقصد سے داخل ہو رہا ہے. تو یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیا مقصد تھا جو آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ میں تحریک انصاف سے اور ان کے لیڈروں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی کال دے کے لوگوں کے جو معمولات زندگی ہیں ان میں مشکل پیدا کی جائے؟ کیا آپ کی کال کا مقصد یہ تھا کہ جو روٹین لائف ہے ان ٹوئن سٹیز کے اندر اس کو ڈسٹرب کیا جائے؟ دیکھیں گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے اس کی شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ ڈپلومیٹک کور ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی کال آتی ہے سب سے پہلے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ از ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی اوکے، گوئنگ ٹو بی فائن. یعنی ایک ان کے اندر بھی ایک تذبذب کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ اگر اسلام آباد کے اوپر اس طرح کے لوگ جن کا مقصد انتشار پھیلانا ہے، اور جب بھی یہ کال دیتے ہیں یہ الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں، ہم اسلام آباد پہ یلغار کریں گے، ہم اسلام آباد کو فتح کریں گے. اور بعض اوقات ایسی معلومات جو ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہم میڈیا تک نہیں پہنچاتے کیونکہ اس سے مزید سنسنی پھیلتی ہے، اس سے مزید حالات خراب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ان کا پچھلا دھرنا تھا اس میں ہمارے پاس ایک انٹیلیجنس انفارمیشن تھی، گاڑیوں کے نمبر تک تھے کہ کس کس میں اسلحہ موجود ہے، اور 5 وہ گاڑیاں بعد میں تحویل میں لی گئیں جن میں اسلحہ موجود تھا. یہ ساری خبر اس طرح کھل کے میڈیا کے اوپر نہیں آئی. تو جب ہمارے پاس انٹیلیجنس بیسڈ اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے تو یقیناً اسلام آباد کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور وہ کرنا جو ہے وہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اگر اس کاروبار زندگی میں تعطل پیدا کر کے شہریوں کی زندگی کے اندر ایک مصیبت پیدا کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، تو اگر آپ کا مقصد یہ تھا تو یقیناً آپ نے حاصل کر لیا ہے. اسلام آباد کے لوگوں کی آج کی جو نارمل روٹین موومنٹ ہے اس میں آپ نے تعطل پیدا کروایا ہے، یہ آپ نے مقصد حاصل کر لیا ہے. آپ نے ایک نارمل جو ہمارے جیسے میں وہ کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ آپ کا جو احتجاج کا آئینی حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی آڑ میں جو انتشار آپ اسلام آباد میں پھیلاتے ہیں اس سے اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں ان کے آئینی حقوق متاثر ہوتے ہیں. بحیثیت ریزیڈنٹ آف اسلام آباد میرا بھی آئینی حق ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی جس جگہ جانا چاہوں جاؤں، میں اپنے دفتر جاؤں، دکاندار جو ہے وہ اپنی دکان کھولے، مزدور مزدوری کرے، بچہ جو ہے وہ اپنے اسکول کالج جائے، یہ ان کے آئینی حقوق ہے. آپ اپنے آئینی حق کا نام استعمال کرتے ہوئے اور اس کی آڑ میں فساد پھیلاتے ہوئے اسلام آباد کو اپنے آئینی شہریوں کو اپنے آئینی حقوق سے آپ محروم کرتے ہیں. تو اگر آپ کا مقصد یہ تھا تو پھر آپ نے یقیناً حاصل کر لیا ہے. لیکن آپ نے اس احتجاج کی کال کے وقت جو باتیں کہی تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم عمران خان کو رہا کروانے آ رہے ہیں، اور یہ کال جو ہے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے. کیا اس سے پہلے آج تک کسی احتجاج کے طور پہ کوئی لیڈر رہا ہوا ہے؟ لیڈر تو خیر چلیں میں نے لفظ کہا ہے، لیکن اس طرح کے انتشار پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے جو لیڈر ہوتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں. ہاں احتجاج یا یلغار کر کے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جیل سے قیدیوں کو چھڑایا گیا، اور وہ واقعہ جو ہے بنو میں پیش آیا تھا کہ جس وقت تخریب کاروں نے بنو جیل پہ حملہ کر کے اپنے ساتھی جو تخریب کار تھے اور دہشت گرد تھے انہیں رہا کروا لیا تھا. تو اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اس احتجاج کے بعد جیل بریک کریں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو رہا کریں گے تو وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی اور ایسا راستہ نظر نہیں آتا کہ ایک احتجاج کی شکل میں ایک ایسا شخص جس کے اوپر مختلف مقدمات درج ہیں وہ رہا ہو سکے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. دیکھیں اس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، اس سے باہر جانے کا راستہ صرف ایک دروازہ ہے،
ہم سارا دن اور رات ان دیواروں سے ٹکرے مارتے رہیں گے, ہمارا سر تو پھوٹ جائے گا, یہ دیواریں نہیں ٹوٹیں گی. عمران خان کی رہائی کا راستہ جو ہے وہ عدالتیں ہیں. عدالتوں سے انہیں ضمانتیں ملی ہیں, ابھی 2-3 دن پہلے ان کی ضمانت ہوئی, اس سے پہلے ان کی ضمانت ہوئی. جو مقدمات رہ گئے ہیں اس پہ اپنی قانونی ٹیم کو مشورہ دیں کہ وہ کوئی توجہ دے, وہ سیاست کی بجائے آپ اپنی جو قانونی معاملات ہیں ان پہ توجہ دیں, اور وہی ایک شکل ہے جس سے عمران خان رہا ہوں گے. تو یہ پہلی بات تھی جو آپ نے کہا کہ اس احتجاج کے بعد ہم حاصل کر لیں گے, جس میں آپ مکمل طور پہ ناکام ہیں اور آپ ناکام رہیں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی تھی جی کہ اس احتجاج کے بعد 26ویں ترمیم کو ہم ختم کر دیں گے یا وہ ختم ہو جائے گی. 26ویں ترمیم جس طریقے سے آئی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور پارلیمان کی 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی ہے, اور پارلیمان کی 2/3 اکثریت سے ہی ریورس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اس امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کا نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی ہے. پھر آپ نے کہا جی اس احتجاج کے بعد ہم انقلاب لے آئیں گے. انقلاب جو آج ہے, ابھی آتے ہوئے بھی آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا, جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا, کسی طرح کا کوئی نہ تو یہاں پہ کوئی انتشار پھیلانے کی انہیں اجازت دی گئی ہے. کوئی بندہ ایک بھی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ جو اس احتجاج کے لیے اسلام آباد پہنچا ہو یا اسلام آباد سے نکلا ہو. اور حقیقی آزادی, تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں وہ یہ نعرے تھے جو انہوں نے لگائے کہ یہ چیزیں ہم حاصل کرنے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. اب جب احتجاج مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے, اب کہتے ہیں جی ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر راستوں کی بندش ہو گئی ہے. تو بھائی راستے بند کروانا آپ کا مقصد تھا کہ چند سڑکیں بند ہو جائیں, کسی جگہ کنٹینر لگ جائیں, اسلام آباد کی انٹریز کو جیسے پہلے میں نے کہا ریسٹرکٹ کیا جائے. تو اگر یہی آپ کا مقصد تھا پھر تو آپ یقیناً کامیاب ہیں. لیکن یہ کرا کے, یہ کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کم از کم یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. چند نعرے جو انہوں نے لگائے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ادھر پہنچنا تو دور دور کی بات ہے, یہ احتجاج کا راستہ بھی اس منزل کی طرف نہیں جاتا جس کے یہ نعرے لگا رہے ہیں. جن معصوم لوگوں کو اور نوجوانوں کو یہ بہلا پھسلا کے اس کام کے اوپر لگاتے ہیں یا لے آتے ہیں, مجھے ان سے ہمدردی ہے, مجھے ان کے والدین سے ہمدردی ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے, اور اس طرح کی سیاست اور اس طرح کے لوگ ان بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو 9 مئی میں کہ جو واقعات تھے اس میں ان لوگوں نے جھونکے, ان کے ذہن انہوں نے وائٹ واش کیے, ان کے ذہنوں کو انہوں نے پراگندہ کیا, اور اس کے بعد GHQ پہ حملہ, ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کی ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ, شہداء کی یادگاروں پہ حملے. یہ ساری باتیں واقعات جو ہیں جو نوجوان اس میں بھی گئے, میں اس کا ذمہ دار بھی اس جماعت کو اور ان کے لیڈرز کو سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل بھی ان لوگوں نے خراب کیا. اور آج بھی جن لوگوں کو یہ انتشار اور فتنہ اور فساد کی سیاست پھیلانے کے لیے اسلام آباد آنے کی کال انہوں نے دی ہے, جو کہ اسلام آباد, پنڈی اور اس کے گرد و نواح میں تو مکمل طور پہ ناکام ہے. باقی بھی پاکستان میں نے دیکھا ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا فتنہ فساد پھیلانے کا کوئی جو مظاہرہ وہ مجھے نظر نہیں آیا. اور یہ جو میں نے آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری ہر حوالے سے یہ مجبوری ہوتی ہے, اور پھر یہ عین اس ٹائم کے اوپر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب پاکستان کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہوتا ہے. آج بیلاروس کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے, کل بیلاروس کے صدر جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں. ٹائم میچ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ڈگنیٹری پاکستان کا دورہ کرنے کی بات کرتی ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے, ملک کے معاملات آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے, اس وقت ان کو انتشار, فتنہ اور فساد یاد آ جاتا ہے اور اس کا نام یہ دے دیتے ہیں کہ جی ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں غالباً 26 یا 27 سال کے بعد SCO لیول کی ایک سمٹ ہوتی ہے. پاکستان کا نام دنیا بھر میں جو ہے وہ گونجتا ہے, اس میں دنیا دیکھتی ہے آپ کی طرف کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان کے ساتھ پوری بین الاقوامی دنیا کا انٹریکشن آگے بڑھ رہا ہے, اور سفارتی دنیا میں آپ کا نام جو ہے وہ اونچا ہو رہا ہے. عین اسی دن اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, ہم نے اسلام آباد کو بند کرنا ہے. یعنی یہ کیا مقاصد ہیں جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جس سیاست کو پاکستان میں انہوں نے فروغ دیا ہے وہ صرف فتنہ اور فساد کی سیاست ہے, وہ پاکستان کو آگے بڑھانے کی سیاست نہیں ہے. 2014 سے یہ فتنہ شروع ہوا ہے اور آج 2024 ہو گیا ہے. سوائے مار دھاڑ, شہر بند کر دیں گے, پاکستان بند کر دیں گے, مظاہرے, جلاؤ گھیراؤ, اس کے علاوہ انہوں نے اگر ملک کو کچھ دیا ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے بتائیں. رہے ہیں 4 سال تو اقتدار میں بھی رہے ہیں,
اس کے کوئی ایسے کارنامے سامنے لے آئیں کہ یہ ہم نے پاکستان کو دیا ہے, ہم پاکستان کو اتنا آگے لے کے گئے ہیں. کیا اس سیاست سے ملک کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کی سیاست میں تہذیب تھی, شائستگی تھی, ایک دوسرے کی حیاداری تھی, آج وہ رہی ہے؟ آج سیاست کیا ہے؟ آج سیاست کا نام انہوں نے گالی بنا کے رکھ دیا ہے. جتنا زیادہ کوئی دوسرے کو گالی دے گا وہی اتنا بڑا سیاستدان ہے. عمران خان صاحب کے اپنے دور میں جو ان کے وزراء تھے, آپ گواہ ہیں اس بات کے, جو میڈیا کے میرے دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں, کہ وزراء کی جو ترقی تھی اس کا معیار یہ تھا کہ کس کی کتنی لمبی زبان ہے, کون کتنی بڑی گالی دے سکتا ہے. یہ معیار تھا کہ جس سے وزراء کو ترقی دی جاتی تھی. وزیر مملکت کو فیڈرل منسٹر اور ایم این اے کو وزیر مملکت بنایا جاتا تھا, اور شاباش ملتی تھی انہیں کہ تم نے آج ٹی وی کے اوپر جو بد زبانی اور بد کلامی کی ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن اس بد زبانی اور اس بد کلامی کی ستائش جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب خود دیتے تھے. اور یہ کلچر آج پاکستان میں آپ کو اوپر کی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف سے لے کے آج آپ کو گلی محلے تک نظر آتا ہے. کیا سیاست دنیا میں آپ نے یہ دیکھی ہے کہ جو آپ کو اپنا سیاسی مخالف کسی جگہ کے اوپر نظر آئے, وہ مارکیٹ میں ہو, وہ کسی ہوٹل میں بیٹھا ہو, اس کو وہیں پکڑ لو اور وہیں اس کا حساب کتاب برابر کرو؟ یہ دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ بین الاقوامی دنیا میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہر ملک کے وزراء, ان کے پارلیمنٹیرینز, ہیڈ آف اسٹیٹس سارے ممالک میں جاتے ہیں, پھرتے ہیں, شاپنگ سینٹرز میں جاتے ہیں, لیکن جو ہلڑ بازی ان کے کارکن لندن میں آپ دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, اور اس کے بعد جو بات ہوئی آگے میں سعودیہ کی کروں گا, حرم شریف میں دیکھیں, مسجد نبوی میں دیکھیں, وہاں پہ بھی باز نہیں آتے. تو یہ جو کلچر آپ نے پاکستان کو دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تباہ کن کلچر ہے. اگر کوئی آج بھی ذی شعور شخص پاکستان کی سیاست کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے تو آج پاکستان کی سیاست جس جگہ پہنچی ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. پاکستان کی سیاست سے شائستگی کا, حیاداری کا, رواداری کا شیرازہ بکھیرنے والے یہ لوگ ہیں. باقی جہاں تک بات ہے الیکشنز کی, آئیں بیٹھیں,